رب کی تعریف کروں، میرا رب مجھے الہام کرے گا، میں تعریف کروں گا، پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب سر اٹھا، سوال کر پورا کیا جائے گا، شفاعت کر منظور ہوگی۔ تو میں کہوں گا یا اللہ افتح لنا الباب، تو میرا رب کہے گا انت اول من تدخل، پہلے تو جا، تو قدم رکھ پھر دوسروں کو جانے ہوگا، تیری تو فعل جنت کھلے گی۔ تو آپ کھڑے ہوں گے تو ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، ایک اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، اس کی رسی اوپر سے نیچے چلی جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے رسول نے پکڑ کے اونٹنی کو نہیں چلانا، اس رسی کو کوئی اور پکڑنے والا ہے، یہ رسی کا ڈرائیور کوئی اور بننے والا ہے، کوئی اور بھاگ والا نصیبوں والا آنے والا ہے، تو سارا مجمع پنجوں پر ہو جائے گا۔ کون؟ حسن حسین نہیں، علی نہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، تو کون؟ اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر بلایا گا، یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ تو بلال حبشی جو رب کی محبت میں، رب کے رسول کی محبت میں ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، پر کلمہ کفر زبان سے نہ کہا، احد 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 کے نعرے لگاتا گیا، اور اس کی چربی پگھلتی رہی، اس کا جسم کوڑوں کی زد میں رہا، اور وہ ریت پہ رکھا گیا اور گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پتھروں سے مار مار اسے زخمی کیا گیا۔ ایک دفعہ کلمہ کفر کہو، اس نے کہا اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ بلال آج میں تیری قدر کرتا ہوں، میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ، چل اس کے ساتھ جنت میں جا۔ تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ صدر، وزیر، بادشاہ، تاجر؟ نہیں 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 نہیں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل جائیں گے، 8 سارے دروازے کھلیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، آپ ادھر سے آ جائیں۔ دوسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، تیسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، چوتھا کہے گا میری سعادت آپ یہاں سے گزرے، پانچواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، چھٹا کہے گا آپ یہاں سے گزرے، ساتواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، آٹھواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے۔ تو سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ من ہوا، یہ کون ہے جس سے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا۔ ہے محمدی بنو اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھو۔ پڑھنے سے نہیں آتی، ساری زندگی پڑھنے میں گزر گئی، پڑھنے سے نہیں آتی، کتابوں سے نہیں آتی، کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ چلنے کے لیے جہد چاہیے، ماحول چاہیے، صحبت چاہیے، قربانی چاہیے۔ میرا رب کہ یا حبیبی یا محمد تعالی ارقل ممبر، میرے حبیب آجا ممبر پہ بیٹھ جا، وہ جنت والوں کو سنا میرے نغمے، شیخو پورے والے کے وہ لوگ جو شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے، آج ان کو سنا، پھر محمد مصطفیٰ کی لے ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، یہ ساز و آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سناتا ہے۔ پردے اٹھ جائیں گے، اللہ سامنے ہوگا، تمہیں قرآن سنائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک اللہ سے جڑنے کی چیز ہے جس کو نماز اور عبادت کہتے ہیں، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنے کی چیز ہے جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔
دو چیزوں سے سارے دین کا خلاصہ دو باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور آپ کی آخری وصیت تھی دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 90% پنجاب میں لوگ بے نمازی۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ میرے نبی نے دو وصیتیں فرمائیں، الصلاۃ، میں جا رہا ہوں، میری دو باتیں یاد رکھنا، گویا میری ساری زندگی کا نچوڑ دو باتیں ہیں، دو باتیں، نماز اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے میری امت کے غریبوں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر، تمام کمزور طبقات پہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا، جابر نہ بننا، ظالم نہ بننا۔ سارا دین بلکہ ایک اور طرح بتاؤں، دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا عبادت ہے اور اس کی انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ عبادت سے دین مکمل نہیں ہوتا، عبادت دین کی بنیاد ہے، اس کی تکمیل اور اس کا پورا ہونا وہ اچھے اخلاق پر ہے۔ اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، عبادت موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں، اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں۔ نہ برداشت ہے، نہ ضبط ہے، نہ تحمل ہے، نہ دین کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے، نہ دنیا کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات آئے گی، ایک دم سارا جسم آگ بگولا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا کمال نماز روزہ نہیں، حج زکات نہیں، ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں۔ میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ کو مناؤ، اس کے سامنے گر کر سجدوں کے ساتھ اس سے راضی کرو کہ نماز نہ ہو تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ من ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے سارے دین کو قربان کر دیا۔ او بھائیو، آخری چیز اپنے نبی والے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بن جاؤ۔ اختلاف رائے سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا وہ علاقائی ہو یا وہ قبائلی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، برداشت کر کے محبتوں کو باقی رکھو۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبتیں کرنا ہے، آپس میں محبتیں کرنا ہے۔ شیطان نے کبھی دین کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی فرقہ واریت کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی اختلاف رائے پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی سیاست کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی مال کی بنیاد پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی رشتے ناتوں پر نفرت کی آگ بھڑکائی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو۔ ایک دوسرے کو عزت دو، احترام دو، ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت کرو۔ ماں باپ کو عزت اور زندہ ہیں تو جنت کا وسیلہ بنا لو، جنت کا وسیلہ بنا لو۔ میرے نبی کا فرمان تمہیں سناؤں، میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ ہاں اخلاق ختم ہو گئے، اخلاق ختم ہو گئے۔ کچھ نہ کچھ عبادات موجود ہیں، کچھ علم بھی ہے، کچھ ذکر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے،
نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، درگزر کرنا نہیں ہے، چھوٹا بننا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کامل اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنکم خلقا والطفکم باہلہ، احاسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ سنو، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق برتتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر کے، ذلیل کر کے خوار کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تم اخلاق اچھے بناؤ، میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ الا انبئک باخلاق الاولین والآخرین، ابو ہریرہ تمہیں انسانیت کے اخلاق کی انتہا بتاؤں، تمہیں اولین آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ کہا جی ماں ہوا، یہ کیا ہے؟ تصل من قطعک وتعطي من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو توڑے اس سے جوڑ، جو محروم کرے اسے عطا کر، جو زیادتی کرے اسے معاف کر۔ یہ ہیں اولین و آخرین کے اخلاق، اولین و آخرین کے اخلاق۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو کیا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، کیا کیا دکھ نہیں دیا، کیا کیا، صرف ایک حضرت عائشہ کا واقعی دکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ مر گیا، منافق، کھلم کھلا منافق۔ ایک دفعہ آپ پانی پی رہے تھے تو ان کے بیٹے پکے مسلمان تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کو مل جائے۔ تو آپ نے بچا دیا، کہنے کا باپ یہ پانی پی لو۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچایا ہوا پانی ہے، پینے شاید میرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے کا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوتا۔ اور کھلا منافق۔ بیٹے نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، میری عزت رہ جائے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کوئی جنازہ پڑھا، آپ نے اپنا کرتا دیا، کرتا کہا یہ میرا کرتا لے جا، یہ اس کو کفن پہنا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اور جنازے پہ کھڑے ہو گئے، آگے حضرت عمر آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو منافق ہے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، ابھی میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ اور سنو، میرے رب نے کہا، میرے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا تھا اے میرے حبیب تو 70 دفعہ بھی پڑھے گا نا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 دفعہ بھی تو اس کے لیے استغفار کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ مجھے یہ کہتا نا کہ تو 70 دفعہ اگر اس کے لیے کرے گا توبہ استغفار تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں، 70 دفعہ استغفار۔ کیا وسعت ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، ارے تو مسلمان ہی نہیں، کافر بنانا تو آج ایسا آسان ہوا پڑا ہے، ساری امت ہی کافر ہے۔ دل چھوٹے نہ کرو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ مر گیا ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، اور سنو، جنازہ لے کے چلے، قبر میں اتار دیا، آپ پہنچے بعد میں، تو آپ نے کہا باہر نکالو، قبر سے باہر نکالو، باہر نکالا، آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے، 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق
تو میرے بھائیوں یہ